السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ اکرام، ذمہ داران جامعہ اور میرے اسکول کے ٹیچر حضرات، آج میں آپ کے سامنے ہمارے پیارے وطن ہندوستان کے دستور کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیں ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دستور کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دستور کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا قانونی راستہ جو ملک کو چلانے کے اصول بتائے۔ ہندوستان کا دستور وہ عظیم دستاویز ہے جس کے ذریعے ہمارا ملک چلایا جاتا ہے اور حکومت کے کام طے ہوتے ہیں اور ہمیں بنیادی حقوق دیے جاتے ہیں۔ اب آئے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ دستور کب بنا اور کب نافذ ہوا۔ ہمارا یہ دستور 26 جنوری 1949 کو مکمل ہوا، لیکن اس سے 26 جنوری 1950 کو نافذ کیا گیا۔ اسی لیے ہم ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ یعنی ریپبلک ڈے مناتے ہیں۔ ہمارے اس دستور کو منانے کے لیے ایک اسمبلی بنی جس سے کانسٹیٹیوشن اسمبلی یعنی دستور ساز اسمبلی کہتے ہیں۔ اس اسمبلی کے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد تھے اور اس کے چیف آرکیٹیکٹ یعنی معمار ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ ان کی کوششوں سے ہمیں دنیا کا سب سے بڑا لکھا ہوا دستور ملا۔ اب آئیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس دستور میں کیا ہے۔ ہمارے اس دستور میں شہریوں کو 6 بنیادی حقوق دیے گئے ہیں۔ پہلا حق مساوات کا حق، اس میں قانون کے سامنے سب برابر ہے، کسی کو اس کی مذہب کی بنیاد پر یا نسل و ذات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کرنے کی ممانعت ہے۔ دوسرا آزادی کا حق، اس میں تقریر اور اظہار رائے وغیرہ کی آزادی شامل ہے۔ تیسرا استحصال کے خلاف حق، اس میں جبری مشقت اور بچوں کی مزدوری شامل ہے۔ چوتھا مذہبی آزادی حق، اس میں کسی بھی مذہب کو ماننے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی شامل ہے۔ پانچواں ثقافتی اور تعلیمی حق، اس حق میں اقلیتوں کو اپنی زبان، رسم الخط، کلچر کو محفوظ رکھنے کا حق حاصل ہے اور انہیں تعلیمی اداروں کے قیام اور تعمیر کا بھی حق حاصل ہے۔ چھٹا آئینی چارہ کا حق، اگر کسی شہری کے بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہوتی ہے تو اس سے عدالت سے رجوع کرنے، کورٹ کچیر کا دروازہ کھٹکھٹانے کا حق حاصل ہے۔ حضرات عزیز وقار، ہندوستان کے قانون میں شہریوں اور ناگرکوں پر بھی چند فرائض عائد کیے گئے ہیں۔ اس قانون کے مطابق ہر ناگرک کا فرض ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق عمل کرے، اس کے احکام، اداروں اور اس کی آرٹیکلز، انڈین نیشنل فلیگ، قومی پرچم اور قومی ترانے کا احترام کرے، ہندوستان کی اقتدار اعلیٰ اور اس کی سالمیت کا تحفظ کرے، ملک کا دفاع کرے، ضرورت کے وقت اس کی تئیں خدمت سر انجام دے اور پبلک کے سبھی طبقوں میں بھائی چارے کو فروغ دے اور قومی ماحولیات کی حفاظت کرے، اس سے بہتر بنائے اور عوامی املاک یعنی پبلک پراپرٹی کی حفاظت کرے، اس سے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ ان کے علاوہ بہت سارے ہمارے ملک کے فرائض ہم پر بنتے ہیں جن کا پالن کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس وطن میں رہنے والے ہر باشندے کو اپنے مذہب اور دھرم کے اعتبار سے اپنے دھارمی عقائد، اعمال کو بجا لانے کی کھلی چھوٹ دیتا ہے جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے، اور ہر ایک کو فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن یعنی اپنی بات کہنے اور اظہار رائے کی آزادی کو فراہم کرتا ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مذہبی عقائد یا دھارمک شخصیتوں کو ٹارگٹ کرنا اور ان کی عزت کو مجروح کرنے کی ہر کس اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب آئیں ہم عہد کریں کہ ہم اپنے دستور کی عزت کریں گے اور اپنے فرائض نبھائیں گے اور ہم اپنے ملک میں ایک اچھے شہری بن کر اپنے ملک کو ترقی دیں گے۔ ہم سب کا ایک ہی نعرہ ہے، بھارت کا سنورنا ہمارا سہارا ہے۔ آخر میں ایک شعر بول کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وطن کے جان سارے وطن کے کام آئیں گے ہم، وطن کے جان سارے وطن کے کام آئیں گے ہم اس زمین کو ایک روز آسماں بنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔